المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشیت رکھتے ہیں. نماز ایسی چیز انسان کو کامیابی تک پہنچانے والی. نماز ہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اور نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. اتنی اہم یہ نماز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق جو ہے وہ نماز ہی کا ہے. چنانچہ ایسے بھی فقہا گزرے ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کی وہ دین اسلام سے ہی خارج ہو گیا. تو جمہور کا فتویٰ تو یہی ہے کہ جس نے نماز ترک کی وہ گناہگار ہے، دین اسلام سے خارج نہیں ہوا. مگر ایسے بھی مشائخ، ایسے بھی فقہا گزرے ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے. تو نماز اہم ترین عبادت ہے، دین کی بنیاد ہے، اور نماز ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. تو کامیابی نماز میں اس وقت ہے کہ جب انسان نماز پڑھے اور نماز خشیت کے ساتھ پڑھے. خشیت کس کو کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں، ایک خوف ہے، ایک خشیت ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف جو ہے وہی خشیت ہوتا ہے. تو خوف اور خشیت ملتے جلتے لفظ ہیں، یعنی انسان ڈرتے ڈرتے نماز پڑھے. مگر خوف انسان کو کئی مرتبہ ایسی بھی جگہوں پہ آتا ہے کہ جہاں انسان واقعی ڈر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی جانور اگر آ جاتا ہے گھر کے اندر تو ہم کہتے ہیں بڑا خوف تھا. مگر اگر جانور گھر میں آ جاتا تو ہم یہ نہیں کہتے جی بڑی خشیت سے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. تو خشیت جو ہے وہ عام طور پہ کسی کی بہت زیادہ عزت کرنے کی وجہ سے جو انسان ادب میں ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. تو نماز ایک وہ ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھ لیتا ہے، اور ایک نماز وہ ہے کہ جس کے اندر خشیت ہوتی ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک بہت بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ پتہ ہو جانا، اس چیز کا خیال رکھنا کہ جی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہی خشیت ہے اور یہی کامیابی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. نماز اس طرح پڑھ کے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ کو دیکھنا تو ممکن نہیں ہے. تو اس سے مراد فقہا نے یہی لی کہ نماز ایسے پڑھ کے جیسے کہ تو اللہ کے سامنے ہے. نماز میں اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اسی کو خشیت کہتے ہیں. اور کئی مرتبہ یہ اس طرح کی نماز پڑھنا ہی سب سے بڑا چیلنج بن جاتا ہے. انسان کہتا ہے کہ دینی کتب پڑھنا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، دین کی بڑی بہت ساری محنتیں ہیں اس میں لگ جانا آسان ہے، مگر یہ والی نماز، خشیت والی نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اسی لیے
مشائخ کے پاس کئی مرتبہ بڑے بڑے علماء تشریف لاتے. چنانچہ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے نماز سکھا دیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ نماز حضرت کو نہیں آتی تھی، اب یہی تھا کہ یہ جو خشیت والی نماز ہے یہ نماز سیکھنی ہے. اور صحابہ کرام کو یہ خشیت جو ہے اللہ کے نبی صحبت میں نصیب ہو گئی. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم سب یہاں جمع ہیں اور پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. شہر سے باہر تھے، جنگ چل رہی تھی، رات کا وقت تھا تو پڑاؤ ڈالا تھا. اور 2 صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیونکہ دشمن قریب ہی ہے تو آپ پہرا دیں، اور پہرا دیں تاکہ کوئی ہم پہ رات کے وقت میں حملہ نہ کر دے. تو جو 2 صحابی جاگ رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ایک جاگتا رہتا ہے تو دوسرا تھوڑی نیند کر لے، اور دوسرا تھوڑا پھر جاگے گا تو پہلا نیند کر لے. تو ایک آرام میں لگ گئے اور دوسرے جو ہے وہ جاگنے میں لگ گئے. اب عام بندہ کوئی ہوتا تو وہ جاگتے ہوئے اپنا وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتا، مگر صحابہ کرام کو نماز میں لذت ملتی تھی، خشیت نصیب تھی. تو نماز کی ایک لالچ تھی، تو نماز شروع کرو. اور لمبا جو ہے لمبی تلاوت شروع کر دی تو لمبا قیام ہو گیا. اتنے میں دشمن جو ہے وہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور دشمن نے دیکھا کہ سارے پڑاؤ ڈال کے سوئے پڑے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک یا تو ان کے بیچ میں درخت ہے، تنا ہے، یا انسان ہے، کیونکہ اتنا لمبا وہ قیام ہو گیا. اور کیونکہ کوئی ہل جل نہیں تھی، ایسی خشیت کے ساتھ نماز ہو رہی تھی کہ دشمن نے بھی یہ محسوس کیا کہ شاید کوئی یہ تنا ہے یا انسان ہے. تو دشمن نے تیر چلایا اور تیر آ کے ان صحابی کو لگا، مگر نماز میں ایسے منہمک تھے کہ انہوں نے سوچا کہ جی نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا مزہ آ رہا ہے، ابھی چلنے دیتے ہیں معاملہ، شاید دشمن پھر پیچھے ہو جائے گا. دشمن نے ایک اور تیر لگایا تو پھر آ کے ان کو تیر لگا. اللہ، پھر ایک اور تیر لگایا. اب خون زیادہ بہنے لگا تو نماز جلدی سے مکمل کی، اور دوسرے ساتھی جو قریب آرام میں تھے ان کو اٹھایا کہ بھئی اٹھو، دشمن قریب ہے اور تیر لگ چکے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جی اتنے تیر لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے تیر پہ اٹھا دیتے. کہنے لگے پہلے تیر پہ کیا، سچی بات تو یہ ہے کہ تلاوت کر رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، صرف جو میرے ذمے کام تھا اللہ کے نبی نے لگایا، اس کام میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا تو تیر پہ تیر کھاتا چلا جاتا، یہ نماز میں روکتا نہیں. اللہ، تو سچی بات یہ ہے کہ یہ خشیت والی نماز یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہ مومن کامیاب ہے جس کو خشیت والی نماز آ گئی. عجیب بات یہ ہے کہ یہ خشیت والی نماز جو ہے کئی مرتبہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے. کئی مرتبہ انسان ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ جہاں اس کو خشیت والی نماز آنی چاہیے، کہ زندگی جو ہے وہ دینی کاموں میں لگ گئی مگر نماز میں خشیت نہیں. اور کئی مرتبہ انسان دین سے تو دور ہوتا ہے، نہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، نہ ماں نماز پڑھ رہی ہے،
اور اولاد خشیت والی نمازیں پڑھے. چنانچہ ہمارے ایک ملک کے بڑے عالم دین امریکہ تشریف لے گئے. مختلف مساجد میں ان کا بیان رکھا گیا تھا. ایک مسجد میں بیان کے بعد مسجد کے جو صدر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں پہ ایک یہودی عورت مسلمان ہوئی ہے، اس عورت کی کچھ سوالات ہیں تو آپ جواب ضرور اس کے سوالات دیں. پہلے تو بزرگوں نے منع کیا کہ آگے بھی بیان ہے، سفر ہے، تو ٹائم اتنا نہیں ہے. مگر جس وجہ سے وہ رک گئے وہ یہ تھی کہ مسجد کے صدر صاحب نے کہا کہ حضرت اس عورت کی مثال نہیں ملتی، کوئی اور عورت میں جانتا نہیں جو اتنی خشیت سے نماز پڑھتی ہے کہ ہر نماز میں ایک ایک گھنٹہ لگا دیتی ہے. اور کہنے کو کچھ عرصہ پہلے تک یہودی تھی، اب مسلمان ہو. پتہ چلا کہ یہ خشیت جو ہے یہ اللہ کا چناؤ ہے. جب انسان خشیت پہ محنت نہیں کرتا تو کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ یہودی عورت کو یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ خشیت والی نماز پڑھے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نماز یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر اسی کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا تو کیا فائدہ رہا اس دنیا کا. اللہ اکبر. تو نماز جو ہے اس کو خشیت سے پڑھنے والا وہ کامیاب ہے. اکابرین نماز کے اندر اتنے منہمک ہوتے، اللہ اکبر، اتنی خشیت والی نماز پڑھتے کہ جیسے کہ اس دنیا کے یہ دنیا موجود ہی نہیں ہے. چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت کیا آپ نماز میں اللہ کو بھولتے ہیں؟ بہت ہی سادہ سا سوال تھا. پوچھنے والے نے پوچھ لیا حضرت کیا آپ نماز میں اللہ کو بھولتے ہیں؟ تو حضرت نے بھی بڑا سادہ سا جواب دیا کہ میں نماز میں اللہ کو بھولتا ہوں، میں نماز کے باہر کبھی اللہ کو بھولتا ہوں. ہمارے اکابرین نے اس نماز میں خشیت حاصل کی. اور سچی بات یہ ہے کہ نماز کا ایک فائدہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ نماز جو ہے اس سے اللہ انسان کو دل کا سکون نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان. مگر یہ دل کا سکون اس وقت نصیب ہوتا ہے جب نماز جو ہے وہ خشیت والی ہو. نماز جو غفلت والی پڑھتے ہیں وہ نماز کہاں ہوتی ہے. تو خشیت والی نماز پڑھیں گے، واقعتاً دنیا سے ہٹ کٹ کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگائیں گے تو پھر دل کو سکون بھی ملے گا. امریکہ کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی سائیکالوجسٹ، اس کا نام سارا لیزر، اس نے تجربہ کیا، 7,000 لوگوں پہ تجربہ کیا کہ جو لوگ دن میں کم از کم 20 منٹ کے لیے اپنے ذہن کو دنیاوی سوچوں سے فارغ کر لیتے ہیں، یعنی 20 منٹ کے لیے دنیا کی سوچ نہیں سوچتے اور ذہن کو دنیاوی سوچوں سے فارغ کر لیتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اینگزائٹی سے پاک ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو اینگزائٹی ہے نا، ٹینشن جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز انسان کو پریشان کر رہی ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں بار بار سوچتا ہے، اور جتنی بار سوچتا ہے پہلے سے زیادہ ٹینشن میں آتا ہے.
تو اگر کوئی شخص دن میں ہر روز یہ معمول بنائے گا کہ میں نے 15-20 منٹ جو ہے اپنے ذہن کو فارغ رکھنا ہے، میڈیٹیشن جس کو کہتے ہیں، کہ ذہن میں دنیا کی خیال نہیں آنے دینا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اس کو اینگزائٹی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض ہے تو وہ ڈپریشن سے نکل آئے گا، اور ایسا شخص جو ہے وہ اپنے دنیاوی کام بھی بہت زیادہ ایفیشنٹلی، بہت بہتر طریقے سے کرے گا۔ یہی حال اس بندے کا ہے جو خشیت والی نماز پڑھتا ہے، اس کی توجہ ہر چیز سے ہٹ جاتی ہے، دنیا کے خیالات سے اپنے آپ کو خالی کر کے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے بندے کی دل کو سکون بھی ملتا ہے، اس کی زندگی سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے، اور اس کی دنیاوی کام جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں، ذہن کا فوکس اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ قرآنی فیصلہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ کامیاب ہوا وہ کہ جس نے اپنی نماز کے اندر خشیت پیدا کر لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خشیت آتی کہاں سے ہے؟ کیسے میری نماز میں خشیت پیدا ہو جائے؟ تو مشائخ نے 3 قدم بتائے ہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان نماز کو پابندی سے پڑھے۔ خشیت ملے گی اسی نماز پڑھنے والے کو جو نماز پابندی سے پڑھتا ہو، اپنی نماز کے اندر پابندی پیدا کرے، خود بخود خشیت بڑھ جائے۔ دوسرا اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ انسان نماز پابندی سے بھی پڑھے، اور نماز کے علاوہ جو مشائخ کے بتائے ہوئے ذکر و معمولات ہیں ان کی بھی پابندی کرے۔ جتنا زیادہ نماز کے باہر نماز کی تیاری کرے گا اتنا زیادہ نماز بہتر ہوگی، جتنا زیادہ ذکر اذکار کرے گا اتنی نماز میں خشیت بڑھتی جائے گی۔ ابتدائی دور میں صحابہ کرام کو یہ خشیت نصیب تھی، اور یہ اللہ کے نبی کی مبارک صحبت کی برکت سے تھی۔ آج کے زمانے میں یہ صحبت بھی مشائخ کی ضروری، ساتھ ساتھ معمولات بھی کرنا ضروری ہے۔ تو جو شخص معمولات پابندی سے کرے گا اس کو نماز کے اندر بہتری ضرور نصیب ہوگی۔ بلکہ مشائخ جو یہ مراقبہ کرنے کا کہتے ہیں، کہ دل میں اللہ کو یاد کرنے کا کہتے ہیں، اس کا بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ نماز بہتر ہو جائے۔ یہ کہا جاتا ہے سالک کو کہ جی صبح شام 10 منٹ مراقبہ کرنا ہے، آنکھ بند کر کے کرنا ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ، دل جو ہے وہ اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور دل کے اندر اگر سوچیں اور آتی ہیں تو ان سوچوں سے پھر دل کو فارغ کر کے پھر اللہ اللہ کی طرف لگانا۔ تو جو اس طرح سے اللہ کو یاد کرتا ہے، چند ہفتوں میں ہی مشائخ نے لکھا ہے کہ چند ہفتوں میں ہی وہ خود کہتا ہے کہ ہاں میری نماز بہتر ہو گئی۔ اس خشیت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کی پابندی کرے۔ اس خشیت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنے معمولات کی پابندی کرے، اور معمولات کی پابندی مشائخ نے لکھا ہے کہ وہی سالک کرے گا جو شیخ کی خدمت میں آنا جانا رکھے گا۔ ہمارے ایک جاننے والے صاحب نسبت شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کم و بیش 5000 سے زیادہ ایسے سالکین سے سوال کیا ہے جو شیخ سے بیعت کا تعلق تو کرتے ہیں مگر آنے جانے میں بڑا تعطل ہو گیا،
کہنے لگے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو سالک جو ہے شیخ کے پاس آتا جاتا نہیں، اس سے معمولات نہیں ہوتے. تو کہنے لگے کہ میں نے 5000 سے زیادہ لوگوں سے یہ سوال کیا ہو جو شیخ کے پاس آنے جانے میں جن کو بہت ٹائم لگ گیا یا وقت ہو گیا یا گیپ آ گیا، اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے معمولات پابندی سے ہو رہے ہیں. فرمانے لگے کہ 5000 لوگوں سے جو سوال کیا اس میں سے کوئی ایک نہیں مل سکا جو یہ کہہ سکے کہ جس شیخ کے پاس آتا جاتا بھی نہیں ہوں مگر معمولات پابندی سے کر رہا ہوں. تو 3 سٹیپ ہیں اس نماز کو بہتر کرنے کے، اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے. دوسرا قدم یہ ہے کہ نماز کو بہتر کرنے کے لیے جو مشائخ کے بتائے ہوئے معمولات ہیں ان کی پابندی کی جائے. اور تیسرا قدم یہ کہ مشائخ کی صحبت میں آنا جانا کیا جائے. جو یہ 3 قدم لیتا ہے کہ نماز کے اندر خشیت بڑھ جاتی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، اس کی اتنی نحوست ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. تو جس طرح بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اس طرح جو خشیت سے نماز پڑھتا ہے اس کی بھی برکت جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے. اچھی نماز پڑھنے والا جو ہے اس کے ارد گرد بھی برکتیں محسوس لوگ کرتے ہیں. تو اگر نماز اچھی طرح سے پڑھ لی تو اس سے بڑھ کے کامیابی نہیں ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گرمی کے دن تھے اور تشریف لے جا رہے تھے، صحرا میں سے گزر رہے تھے. ایک چرواہے کو دیکھا کہ جو اتنی ساری بکریاں ہیں اور اس کے بیچ میں صحرا میں بڑی لمبی اور بہت ہی مزے سے نماز پڑھا. تو حیران ہوئے کہ دیکھو صحرا میں ہے، چرواہا ہے، اتنے شوق سے بکریوں کے درمیان نماز پڑھ رہا. تو حضرت نے قافلے سے کہا کہ رکیں اور سوال کیا کہ جی اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں، دو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں، بکریاں مالک کی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اچھا اور چیک کرتا ہوں. تو اس سے پوچھا کہ مالک کو پتہ ہی کیا چلنا، اتنی ساری بکریاں ہیں، مالک کو پتہ نہیں چلے گا. ایک جو ہے یہ ہمیں دے دو، ہم ابھی کھانا کھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جانا. تو لالچ بھی دی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ نماز جو پڑھ رہا ہے واقعی خشیت والی پڑھ رہا ہے. تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حیران ہوئے کہ اچھا ایک تو نماز اتنی لمبی پڑھ رہا ہے دن میں اور پھر روزہ بھی رکھا ہوا ہے. تو یقین ہو گیا کہ یہ بہت ہی خشوع والی نماز واقعی پڑھ رہا ہے. اس خشوع کو چیک کرنے کے لیے ایک آخری سوال کر دیا پھر سے. میں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو ایک بکری دے ہی دو، ہم بکری بنائیں گے کھانا پینا، جب تک مغرب کا وقت ہو جائے گا افطار بھی ہمارے ساتھ کر لیں. ایک مرتبہ پھر یہ بات کی، اللہ اکبر. تو چرواہے نے جواب دیا کہ بکری اگر آپ کو دے دوں گا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ واقعی بہت ہی خشیت والا انسان، اس کی نماز میں خشیت تھی. بار بار اپنی زندگی میں دہراتے تھے یہ لفظ فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟
تو جس کو اس نماز میں خشیت نصیب ہو گئی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خشیت والی نماز نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سب کو جھکا لیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس قدم آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی
تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دل سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ
ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، میرے مالک ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ کبھی شیطان غلطیوں پہ ڈال دیتا ہے، اللہ کبھی ہماری خواہشات ہمیں غلط راستوں پہ لے جاتی ہے، اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا، اللہ آپ کے لیے گناہ چھڑوانا آسان ہے، میرے مالک گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اے اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اے اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے میرے مالک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کے سوال و جواب سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما، اللہ جو کون ہے جو آپ کے سامنے اپنا حساب پیش کر سکے میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کی دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے مشکل میں پڑے ہوں کو مشکل سے نکال دینے والے، اے زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیوں والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ ہمیں مشکلوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اے اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں، میرے مالک ہمارا آپ
کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنی رحمت برسا، اے اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اللہ ان ظالموں کو چن چن کر دفع دور فرما، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما، اللہ ہماری بہنوں اور ماؤں کی مدد فرما، جو چھوٹے چھوٹے بچے اے اللہ جو ان کی عبرت کا اور جو ان کے دہشت کا نشانہ بن رہے ہیں، اللہ ان دہشت کے نشانہ بننے والے معصوم بچوں کو اے اللہ حفاظت نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ میرے مالک جو اس راستے میں شہید ہوئے ان کی شہادت کو قبول فرما، اے اللہ ہم اسلامی ملکوں کو اللہ ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ حرم مکہ کی بھی حفاظت فرما، اللہ حرم مدینہ کی بھی حفاظت فرما، میرے مالک حرم اقصی کی بھی حفاظت فرما، اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے گھر کی حاضری نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی جیسے کہ آپ حضرات پیچھے دونوں طرف بورڈ دیکھ رہے ہیں، 13 جنوری 2024 بروز ہفتہ ختم بخاری کی یہ تقریب ہماری سالانہ تقسیم اسناد کا یہ جلسہ ہے، جس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم خاص طور پہ ملتان سے تشریف لائیں گے۔ اس کے علاوہ آخری حدیث کا جو درس ہے حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم دیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کو پرزور دعوت دی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کے قریبی جاننے والے ہر سال تشریف لاتے ہیں اور بڑی تعداد میں تشریف لاتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو اطلاع دے دیں کہ اس دفعہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ریڈیسن لان کی جگہ بے بینکویٹ میں ہے۔ یہ جگہ تھوڑی زیادہ کشادہ ہے اس سے، تاکہ آرام سے سارے کے سارے لوگ ایک ہال کے اندر ہی جمع ہو سکیں۔ ایک بڑا پنڈال ہے جس کے اندر سارا کا سارا یہ پروگرام ہوگا، اور یہ بہت آسان ایڈریس ہے۔ اگر خیابان اتحاد پہ آئیں گے تو مسجد عائشہ آپ کے سامنے آئے گی، مسجد عائشہ کے برابر میں پیٹرول پمپ ہے، پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی راستہ الٹے ہاتھ پہ ٹرن ہو رہا ہے تو آگے کریک کلب آتا ہے، رمادہ ہوٹل آتی ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ بے بینکویٹ کا بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو 13 تاریخ کو شام 6 بجے سارے ساتھی لازمی بے بینکویٹ پہنچے تاکہ ہمارا سالانہ جلسہ جیسے ہر سال ہوتا ہے اس سال بھی اسی طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔ یہ بات بھی یہ عاجز گزارش کرے گا کہ الحمدللہ ملک کے طول و عرض سے اکابرین تشریف لاتے ہیں، ایسے علماء مشائخ اس مجلس میں الحمدللہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور سفر کر کے لاتے ہیں کہ جن کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہوتی ہے، تو اس لیے خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ جتنے دوستوں کو ساتھیوں کو لے کے آ سکتے ہیں سب کو لے کے آئیں۔ ایسی روحانی مجلسیں، حدیث کی مجلسیں بار بار نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ اس کے جو دعوت نامے ہیں، جو کارڈز آپ حضرات کو چاہیے، اگر اپنے قریب کے علاقے کے محلے میں
آپ چاہتے ہیں کہ ائمہ کرام مسجد کے خطیب اور کوئی اور اپنے آفس کے کولیگ یا کوئی اور آفیسر ہیں جن کو آپ دینا چاہتے ہیں تو کارڈز ہمارے چھپ چکے ہیں. نیکسٹ ویک جب آپ آئیں گے تو آپ کو کارڈ بھی دے دیے جائیں گے. اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے محلے میں اپنی مسجد میں پوسٹر لگا دیے جائیں تو وہ پوسٹر بھی آپ کو بڑی تعداد میں انشاءاللہ مل جائیں گے تاکہ اچھی طریقے سے تشہیری مہم چلے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں شرکت کر سکیں. یہ نماز کی تیاری کریں. www.darsequran.com